وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو نعمت اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں دنیا میں جن کو دیتا ہے وہ عام طور پر تکبر میں پڑ جاتے ہیں اور دنیا میں ہی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان ناشکر لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ رزق تو اللہ ہی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو اگر اس کو اللہ نے رزق دیا ہے، دیکھیے کس طرح سمجھے اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ انسان کہے میں نے تو بڑی محنت کی ہے، میں نے خود کمایا ہے، یہ تو میری عقل کا اور میرے عمل کا نتیجہ ہے۔ نہیں، تم کو عقل کس نے دی؟ اللہ نے تمہیں صلاحیتیں دی، اللہ نے تمہیں موقع دیے اور تم نے محنت کر کے، مگر تم نے بدنیتی سے کام کیا اور تم نے دنیا تو حاصل کر لی، کیونکہ دنیا میں یہ اللہ کا دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ کوئی بری نیت سے، برائی سے کوئی نعمت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے حرام طریقوں سے وہ نعمت ملتی ہے، اور جو نیکی کے کر کے اور حلال طریقوں سے نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے دیتا ہے، کیونکہ دنیا جو ہے متاع ہے، یعنی دنیا میں تو سامان اللہ سب کو دیتا ہے دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اب کافروں نے خوب نعمتیں حاصل کر لی، حلال حرام کیا ہے، غلط صحیح کیا ہے، کسی کا حق تلفی کیا ہے، اس کو بھول کر انہوں نے نعمتیں تو حاصل کر لی، اور پھر اب ان نعمتوں کا انہیں نقصان کیا ہوا؟ چونکہ ان کی نیت ہی خراب تھی، ان کا عمل ہی غلط تھا، ان کو بجائے اللہ کا شکر گزار ہونے کے وہ ناشکرے ہو گئے، اور ناشکرے پن سے پھر تکبر اور فخر میں پڑ گئے۔ اور جب تکبر کسی انسان کے اندر آ جاتا ہے تو وہ حق کو ماننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اوپر لعنت جو ہے، دیکھیے دنیا میں لعنت کسی پر لگتی ہے تو وہ پھر اس کا مطلب یہ کہ اب وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اسے اب ہدایت نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے؟ تو اس کی سوچنے سمجھے کی صلاحیت، اس کی حق کو قبول کرنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے، کیونکہ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے محروم۔ یہ اتنا سمجھ لیں کہ دیکھیے دنیا کی متاع کتنی بھی زیادہ ہوگی وہ موت پر ختم ہو جائے گی، اگر ساری زندگی بھی انسان اس سے فائدہ اٹھائے گا لیکن اس کا عمل اس کے ساتھ جائے گا۔ تو انسانوں کو اپنے عمل کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے والا بنائے، آمین۔